اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین النسب الاربع النسب جمع نسبت نسبت کی جمع ہے نا الاربع صفت ہے صفت موصوف ان هذا النسب الاربع یہ نسب اربعہ ہے یعنی چار نسبتوں کی وجہ سے تقدم فی الباب الاول باب اول میں گزر چکا ہے انقسام الالفاظ الى مترادفۃ و متباینۃ یہ بات گزر چکی ہے ویسے یعنی باب اول میں کہ الفاظ تقسیم ہوتے ہیں مترادف کی طرف اور متباین کی طرف، یعنی اگر الفاظ کے معنی ایک ہو تو مترادف کہلاتے، جیسے انسان و بشر، لیث و اسد۔ اگر معنی الگ الگ ہو تو متباین کہلاتے، جیسے انسان اور پتھر، انسان اور فرس وغیرہ۔ تو یہاں پر دو تباین ہیں، ایک تباین وہاں پر، ایک تباین یہاں پر۔ وہاں کے تباین سے مراد معنی لغوی کا الگ الگ ہونا مقصود ہے، یہاں تباین سے مراد مصداق میں جمع نہ ہونا مقصود ہے۔ معنی الگ تو ویسے بھی ہوتا ہے، مصداق میں جمع نہ ہونا، ہرگز جمع نہ ہونا، ولو ایک فرد میں بھی جمع نہ ہو، جیسے انسان و پتھر، انسان و پتھر کبھی جمع ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ والمقصود بالتباین ہناک وہاں یعنی باب اول میں، باب اول میں جو تباین ہے اس کے مقصود کیا ہے؟ التباین بحسب المفہوم، مفہوم کے لحاظ سے تباین ہونا مقصود ہے۔ یعنی کیا مفہوم کے لحاظ سے تباین ہو؟ یعنی معنی لوگ الگ الگ ہیں۔ اس لفظ کا معنی ہے حجر کا معنی ہے پتھر، خشب کا معنی ہے لکڑی، بشر کا معنی ہے انسان، فرس کا معنی ہے گھوڑا، معنی لوگ ہی الگ الگ ہیں۔ ای ان معانیہا متغایرۃ، یعنی ان الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے غیر ہے۔ وہاں پر تباین سے مراد یہ ہے کہ معنی لغوی کا الگ الگ ہونا، اما یہاں پر تباین سے مراد مصداق میں جمع نہ ہونا، وجود خارجی میں اکٹھا نہ ہونا، یہ مقصود ہے۔ معنی تو ہوتا ہی الگ ہے۔ بہنا اما یہاں پر سنذکر ہم ان قریب ذکر کریں گے ان من جملۃ النسب التباین، نسب اربعہ میں سے ایک، چار نسبتوں میں سے ایک تباین ہے۔ یہاں پر تباین ایک، تساوی دو، عام خاص من وجہین تین، عام خاص مطلق چار، بس ان میں سے ایک کیا ہے؟ تباین ہے۔ اب یہاں پر تباین سے مراد معنی لوگ کا الگ ہونا نہیں ہے، مصداق میں جمع نہ ہونا، یہ مقصود ہے۔ التباین نہ پڑھو کیونکہ اس میں ان مؤخر ہے، من جملۃ النسب یہ خبر مقدم ثابت ہو کر۔ والمقصود بالتباین ہنا، یہاں پر تباین سے مراد التباین بحسب المصداق والتباین بحسب الوجود الخارجی، یہ مقصود ہے۔ وجود خارجی میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہونا، وجود خارجی میں ایک دوسرے سے جدا ہونا، یہ مقصود ہے، نہ کہ معنی لغوی جدا ہونا۔ وہاں پر جس کو ہم تباین کہتے تھے وہاں باب اول میں، اسی کی یہاں پر چار قسمیں ہیں۔ ہم وہاں کے جو ترادف سے بحث نہیں کرتے ہیں، یہ چار قسمیں ترادف میں نہیں ہیں، یہ چار قسمیں تباین میں ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عالمگیر اور عالمگیر میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال صحیح ہے۔ عالمگیر خود ایک نفر ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ کیسے مقایسہ کرے گا؟ الشیء لا یقاس بنفسہ، ایک چیز کو خود سے تو قیاس نہیں کرتے ہیں، خود اور خود میں کوئی نسبت تو نہیں کہہ سکتا۔ نسبت ہمیشہ دو مختلف چیزوں کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ابھی اس گلاس اور اس گلاس میں کیا فرق ہے؟ یہی ایک ہی گلاس ہے، فرق کیا ہے؟ فرق وہاں پر کیسے تھے جہاں پر دو چیزیں ہیں، اس لیے جو وہاں متباین ہوں گے
اس کی یہاں پر 4 قسمیں ہیں. یعنی وہ 2 مفہوم جو الگ الگ معنی رکھتے ہیں خارج میں اکٹھا ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة هنا نقسم النسبة بينها إلى 4 أقسام. فما وہ الفاظ كنا نصطلح عليه جس پر ہم اصطلاح قائم کر چکے ہیں خنا کا باب اول میں وہاں یعنی باب اول میں کون سے اصطلاح ان کے نام رکھ چکے ہیں بالمتباینہ یعنی جن مفاہیم کو ہم نے وہاں پر متباین کہا ہے ان کی یہاں پر 4 قسمیں ہیں. اما جن کو ہم نے وہاں پر مترادف کہا ہے ان کی یہاں پر جیسی ہوگی. بس ترکیب میں فما ماء موصولہ مبتدا ہے نقسمہ النسبۃ بینہا الی 4 اقسام یہ جملہ خبر ہے. فما كنا نصطلح علیہ ہناک بالمتباینۃ پس وہ الفاظ جن پہ وہاں ہم متباین نام رکھتے تھے جن پر اصطلاحاً ہم متباین رکھتے تھے اس کے نام انہی الفاظ کی یہاں پر 4 قسموں میں تقسیم کریں گے. ہنا یہاں یعنی اس باب میں بیسے نسب میں نقسم النسبۃ بینہا انہی کے درمیان ہم نسبت کو تقسیم کریں گے 4 قسموں کی طرف. بینہا کی ذمہ جاتی ہے ماء موصولہ کی طرف. ماء موصولہ سے مراد الفاظ متباینہ ہے. معنی کے لحاظ سے الالفاظ المتباینۃ جمع کا معنی ہے اور جمع غیر عاقل ہے تو جمع غیر عاقل مفرد ہے مؤنث شمار ہوں گا عربی زبان میں. باقی بینہا کی ذمہ وہی متباینہ کی طرف یعنی ماء کی طرف ماء موصولہ کی طرف. یہ جو 4 قسمیں یہاں پر ہیں ان میں سے ایک قسم کا نام متباین ہے. لیکن یہاں کے متباین اور وہاں کے متباین میں آسمان و زمین کا فرق ہے. وہاں پر متباین معنی لوگ بھی الگ ہونا ہے یہاں پر متباین ہونا تو وجود خارج میں جمع نہ ہونا ہے. وقسم من الاربعہ المتباینۃ ان 4 قسموں میں سے ایک قسم کا نام یہاں پر کیا ہے متباینہ ہے. یعنی تباین 1 تساوی 2 آمخاذ مطلق 3 آمخاذ مطلق 4. پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی متباینہ یہ بھی متباینہ. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کیونکہ جہت الگ ہے. وہاں پر متباین ہونے کی جہت معنی لغوی کی لحاظ سے ہے یہاں پر متباین ہونے کی جہت وجود خارجی میں جمع نہ ہونے کی لحاظ سے. لاختلاف الجہت المقصودۃ فی البحثین کیونکہ یہاں کی بحث اور وہاں کی بحث میں جو جہت ہے وہ مختلف ہے. یہاں کی بحث میں جہت کیا ہے وجود خارجی میں جمع نہ ہونا. وہاں کی بحث میں جہت کیا ہے معنی لغوی کا الگ ہونا. اس لیے اس کو متباین کہتے ہیں وجود معنی لغوی کے لحاظ سے اور یہاں پر متباین کہیں گے وجود خارجی میں جمع نہ ہونے کے لحاظ سے. فَإِنَّا كُنَّا نَتَكَلَّمُ هُنَاكَ بتحقیق ہم وہاں پر بحث کرتے تھے وہاں یہ باب اول میں ان تقسیم الالفاظ بالقیاس الى تعدد المعنى واتحاد المعنى معنی کے متعدد ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور معنی کے واحد ہونے کو مد نظر رکھتے تھے. اور جو معنی واحد رکھتے تھے ان الفاظ کا نام رکھ دیا مترادفہ اور جو معنی مختلف رکھتے تھے ان کا نام رکھ دیا متباینہ. اما یہاں پر معنی کے متعدد ہونا اور متحد ہونے سے بحث نہیں ہے. یہاں پر جو معنی متعدد رکھتے ہیں ان کے وجود خارجی میں جمع ہونا اور نہ ہونے سے بحث ہے. وَأَمَّا هُنَا اما یہاں پر بحث نسب میں فَالْكَلَامُ عَنِ النِّسْبَةِ
بین المعانی المتباینہ، معانی متباینہ کے درمیان موجود نسبت سے ہم بحث کرتے ہیں. باعتبار اجتماع المعانی فی المصداق وعدم الاجتماع فی المصداق، مصداق خارجی، وجود خارجی میں جمع ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے. اگر جمع نہیں ہوں گے ان کو کہیں گے متباین، اگر جمع ہوں گے تو کسی قسم نہیں ہوں گے. پھر کہتے ہیں وہاں کا جو الفاظ مترادفہ ہے ان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ یہاں پر ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، کیونکہ نسبت معین کرنے کے لیے دو معنی کا ہونا ضروری ہے. وہ الفاظ مترادفہ میں کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے. تو ایک معنی کو خود کے درمیان کیسے نسبت قائم کریں گے؟ وہ ایک معنی خود ہی ہے. جمع ہونے کے لیے دو ہونا ضروری ہے، ایک کو نہیں. کیسے لوگ جمع ہو گئے؟ کتنے؟ عالمگیر بیٹھا ہے، وہ عالمگیر تو ایک نفر ہے، جمع کیسے ہو گئے؟ جمع ہونے کے لیے کوئی 2-3 نفر ہو تو کیسے سے جمع ہو گیا؟ تو ایک معنی کیسے جمع ہوگا؟ اس کے ساتھ جمع ہوگا. لہذا الفاظ مترادفہ سے ہم ویسے ہی کریں گے یہاں پر، کیونکہ ان کے درمیان یہ نسبت ہونا ممکن ہی نہیں ہے. ولا يتصور هذا البحث الا بين المعاني المتغايرة. نسب اربعہ کی بحث معقول نہیں ہے مگر ان معانی کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ تغایر رکھتے ہوں، یعنی المعانی المتباینۃ بحسب المفہوم و بحسب المعنى اللغوی، معنی لغوی کے لحاظ سے اور مفہوم کے لحاظ سے جو تباین ہے انہی کے درمیان یہ 4 نسبتوں کا آنا ممکن ہے. اما معنی لغوی کے لحاظ سے مترادف ہیں ان کے درمیان اس معنی کا ان نسبتوں کا آنا ناممکن ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اذ لا يتصور فرض النسبت بین المفہوم و نفسه، کیونکہ مفہوم اور خود کے درمیان، خود مفہوم اور خود کے درمیان نسبت کو فرق کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یہاں تو بات آتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہر وہ 2 مفہوم جو معنی لغوی کے لحاظ سے الگ ہیں، جب ہم وجود خارجی میں ان کے اکٹھے ہونے اور نہ ہونے کو مد نظر رکھتے تو 2 صورتوں سے خالی نہیں ہیں، یا اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر نہ ہو تو اس کا نام تباین ہے، اگر ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں. یا تمام افراد میں اکٹھے ہوں گے، مفہوم اول کا تمام افراد مفہوم ثانی کے افراد میں شامل ہیں، ثانی کا تمام افراد اول میں شامل ہیں. جیسے امام اور معصوم. امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا، حجت خدا. معصوم کا معنی اشتباہ، گناہ، ان سب سے محفوظ رہنا. تو اس کا معنی الگ ہے، معنی مترادفہ نہیں ہے. لیکن وجود خارجی میں کیا ہے؟ کل امام معصوم و کل معصوم امام ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تساوی ہے. اما انسان اور امام میں کیا نسبت ہے؟ ہر انسان امام ہے، اما ہر امام انسان ہے نہیں. بس یہاں پر امام اخذ مطلق ہے، انسان عام مطلق ہے. پیغمبر اور انسان میں کیا نسبت ہے؟ ہر انسان پیغمبر ہے، ہر انسان پیغمبر نہیں، اما ہر پیغمبر انسان. تو یہاں پر پیغمبر اخذ مطلق، انسان عام مطلق. مجتہد اور انسان، شاعر اور انسان، مصنف اور انسان، انجینئر اور انسان، ڈاکٹر اور انسان، یہ سب جیسے ہیں عام اخذ مطلق ہے. فنقول كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوما، ہر معنی کوئی بھی معنی فرض کرے، جب اس معنی کو مقایسہ کیا جائے ایک اور معنی کی طرف، یہ معنی ثانی معنی اول کے ساتھ تغایر رکھتے ہوں اور جدائی رکھتے ہوں مفہوم اور معنی لغوی کے لحاظ سے، تو یہ پہلے 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. یغایر کے اندر جو ضمیر ہے
وہ جاتی ہے معنی آخر کی طرف، اور ضمیر ہو یہ جاتی ہے معنی اول کی طرف، کل معنی کی طرف، اور یباینو کے اندر جو ضمیر ہے وہ جاتی ہے معنی آخر کی طرف، اور ہو کی ضمیر جاتی ہے کل معنی کی طرف۔ مفہومن، یہ مفہومن تمیز ہے، کس لحاظ سے تغیر ہے؟ یعنی مفہوم کے لحاظ سے تغیر ہے، یعنی معنی لغوی کے لحاظ سے تغیر ہے، وہ تمیز کے بنا بنتے ہیں۔ تو دو سطور خالی ہے۔ فَإِمَّا، یا تو ایسا ہے أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنَ الْمَعْنَيَيْنِ الْآخَرَ فِي تَمَامِ أَفْرَادِهِمَا۔ ترتیبہ بیان کرتے چاروں کو۔ سب سے پہلے تساوی کو بیان کرتے ہیں۔ یا تو ایسا ہے معنی اول معنی ثانی کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے، معنی ثانی بھی معنی اول کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے۔ معنی اول کا کوئی فرق معنی ثانی کے فرق سے باہر نہیں ہے، معنی ثانی کا کوئی فرق معنی اول کے فرق سے باہر نہیں ہے، جیسے امام اور معصوم، پیغمبر اور معصوم ہونا۔ یہ پیغمبر بھی بالاخرہ امام ہے، پیشوا تو ہے نا۔ فَإِمَّا، یا تو ایسا ہوگا أَن يُشَارِكَ، شریک ہوگا، كُلٌّ مِّنَ الْمَعْنَيَيْنِ، ان دو معانی میں سے ہر ایک، الآخر، دوسرے معنی کے ساتھ شریک ہوگا۔ کس میں؟ فی تمام افراد المعنیین، ان دو معنی کے تمام افراد میں، انسان و ناطق، انسان اور ناطق۔ اگر ایسا ہو تو ان دو مفہوم کو کہیں گے ہذان المفہومان المتساویان، انسان اور ناطق دو مفہوم ہیں جو تساوی رکھتے ہیں وجود خارجی میں۔ انسان اور ناطق مساوی ہیں، اور انسان اور واحد مساوی ہے، انسان اور متعجب تعجب کرنے والا مساوی ہے، انسان اور باقی رونے والا، بکری تو نہیں روتی، انسان نہیں روتی، تو یہ کیا ہے؟ تساوی ہے۔ اور رونا نہیں کہ ہمیشہ روتا ہے، انہیں رونے کی صلاحیت اس میں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ متساوی کی مثال انسان اور ناطق۔ وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْآخَرِ، یا تو یہ ہے ان دو معنی متغیر میں سے ایک دوسرے کے بعض افراد میں شریک ہے، تمام افراد میں شریک نہیں ہے۔ یعنی ایک مفہوم، ایک معنی دوسرے کے اندر داخل ہے، اما دوسرے کے کچھ معنی ہے جو پہلے میں شامل نہیں ہے، باہر ہے۔ جیسے انسان اور حیوان، انسان کا تمام معنی حیوان کے اندر شامل ہے، اما حیوان کے کچھ معنی ہے جو انسان کے اندر شامل نہیں، جیسے بکری، بیڑ، گائے، بینس، گھوڑا۔ وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، اب تم کل منہما ہے یا احدہما ہے؟ وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، یا تو ایسا ہے ان دو معانی میں سے ہر ایک دوسرے کے بعض افراد میں شریک ہے، بعض افراد میں، کل یعنی سب میں نہیں، بعض افراد میں، یعنی مفہوم اول کے بعض افراد مفہوم ثانی کے بعض افراد میں شریک ہیں، مفہوم ثانی کے بعض افراد مفہوم اول کے بعض افراد میں شریک ہیں۔ مفہوم اول کے کچھ افراد ہیں جو ثانی پر شامل نہیں آتا، ثانی کے کچھ افراد الگ سے ہیں جو اول پر شامل نہیں آتا، جیسے انسان اور جیسے سفید اور پرندہ جو کل ہوتا تھا، مثال سفید اور پرندہ، تو کچھ پرندے ہیں یہ سفید بھی ہے پرندہ بھی ہے، جیسے سفید کبوتر یا مرغابی جو سمندر کے کنارے پر ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں اور پرندہ بھی ہے۔ کچھ پرندے ہیں سفید نہیں ہے، جیسے کوا ہے، چیل ہے، سفید نہیں ہے پرندہ ہے۔ کچھ سفید ہیں جو پرندہ نہیں ہے، جیسے سفید کپڑا، سفید امامہ، بادل، برف وغیرہ، چینی۔ وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ كُلٌّ مِّنْهُمَا الْآخَرَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَهُمَا اللَّذَانِ، یہ وہ دو مفہوم ہیں بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ،
یعنی ان دو میں سے ہر ایک لحاظ سے عام، ایک لحاظ سے خاص ہے. اس کی مثال سفید اور پرندہ، سیاہ اور پرندہ، سیاہ اور حیوان. اور سیاہ اور حیوان میں کیا نسبت ہے؟ وہاں بھی ایسا ہے. کچھ حیوان بھی ہے سیاہ بھی ہے، سیاہ گائے، سیاہ گھوڑا، حیوان بھی ہے سیاہ بھی ہے. کچھ سیاہ ہے حیوان بھی ہے، جیسے سیاہ کپڑا سیاہ ہے لیکن حیوان نہیں ہے. کچھ حیوان ہے سیاہ نہیں، سفید گھوڑا، اور سیاہ تو ہے لیکن حیوان کیا نام ہے، حیوان ہے لیکن سیاہ نہیں ہے. ایک مادہ اجتماع، دو مادہ افتراق ہوتے ہیں یہاں پر. تیسری صورت وَإِمَّا أَن يُشَارِكَ أَحَدُ الْمَفْهُومَيْنِ الْآخَرَ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِهِ دون العکس. یا تو ایسا ہوگا ان دو مفہوم میں سے ایک کا مفہوم وجود خارجی میں دوسرے کے تمام افراد میں داخل ہے، یعنی دوسرے کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے، کوئی فرد باقی نہیں بچتا. جیسے مفہوم حیوان انسان کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے، زید بھی حیوان، بکر بھی حیوان، امر بھی حیوان. اما ادھر سے کچھ افراد ہیں جس پر دوسرا سے نہیں آتا، یعنی مفہوم انسان حیوان کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے یا کچھ پہ صدق آتا ہے، کچھ پہ. مفہوم انسان ان حیوانات پہ صدق آتا ہے جو انسان ہو، اما جو گھوڑا اس پر انسان سے نہیں آتا. بس ایک طرف سے مفہوم دوسرے کے تمام افراد پہ صدق آتا ہے، جیسے صدق الحیوان علی جمیع افراد الانسان. اب دوسرے طرف کا مفہوم پہلے کے تمام پہ صدق نہیں آتا، کچھ سے آتا ہے، جیسے کا عدم صدق الانسان علی الفرس والبقرہ والطیر والسبع وغیرہ. بس ایک طرف سے دوسرے کے ساتھ تمام افراد میں شریک ہیں، اما دوسرے کے بہت سارے افراد ہیں جو پہلے میں شریک نہیں ہیں. دون العکس وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مطلقاً. یہی وہ دو مفہوم ہیں جن کے درمیان عام اور خاص سے مطلق کی نسبت ہے. کالانسان والمجتہد والانسان والشاعر والانسان والکاتب والانسان والعالم والجاہل والطبیب وغیرہ. والانسان والحیوان والجسم والحیوان. جسم اور حیوان میں کیا نسبت ہے؟ وہ یہاں مطلق ہے. ہر حیوان تو جسم نہیں ہے، یہ پتھر جسم ہے، حیوان نہیں ہے. لیکن ہر حیوان جسم ہے، لیکن ہر جسم حیوان نہیں، کچھ جسم حیوان. اور آخری صورت وَإِمَّا أَلَّا يُشَارِكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي فَرْدٍ أَبَدًا. یا تو ایسا ہے کہ مفہوم اول مفہوم ثانی کے کسی فرد میں شریک نہیں ہے، مفہوم ثانی بھی مفہوم اول کے کسی فرد میں شریک نہیں ہے. کل انسان والحجر، انسان کا کوئی فرق پتھر نہیں ہے اور پتھر کا کوئی فرق انسان نہیں ہے. گھوڑا اور گدھا، گھوڑا کا کوئی فرق گدھا نہیں ہے، گدھا کا کوئی فرق گھوڑا نہیں ہے. گھوڑا اور گائے، مرغی اور مرغا الآخر. وَهُمَا الْمُتَبَايِنَانِ. ایسے دو مفہوم کا نام ہے المفہومان المتباینان. فالنسب بین المفاہیم المتباینۃ اربعون. تباین رکھنے والے مفاہیم کے درمیان نسب چار ہیں، نسبتیں چار ہیں. التساوی ایک، والعموم والخصوص مطلقا دو، والعموم والخصوص من وجہ تین، والتباین چار. یہ ہو گئے چار. اب یہ حصر آیا حصر عقلی ہے یا حصر استغنائی ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ آخر المنطق میں آ جائے گا. حصر عقلی کہتے ہیں
جس کے لیے اور مزید بننا عقلاً ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں حصر عقلی. حصر استغرائی کہتے ہیں ڈھونڈنے سے ہمیں اتنی قسمیں مل گئی ہیں. عقلاً اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک پیدا انسان کی مختلف صورتیں ہیں. 2 پیر والے انسان ہے یا نہیں؟ 2 ہاتھ والے انسان، 1 ہاتھ والے انسان ہے یا نہیں؟ 1 ہاتھ والے انسان بھی ہے. معذور افراد، دونوں ہاتھ سے محروم افراد بھی انسان ہے یا نہیں؟ 2 ہاتھ والے انسان 1 ہاتھ والے انسان 2، اور دونوں ہاتھ سے محروم انسان 3. ٹھیک. اور جو قسمیں ہیں، 1 آنکھ سے معذور، دونوں سے معذور، دونوں موجود ہوں، 1 کان سے معذور. آپ ہزاروں اقسام آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ظاہراً کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا ہے جو کان سے بھی معذور ہو، ہاتھ سے بھی معذور ہو، پیر سے بھی معذور ہو، اور آنکھوں سے بھی معذور ہو، سب سے معذور ہو. یہ تو فٹ بال بن جائے گا. ابھی تک کوئی فٹ بال پیدا نہیں ہوا انسانوں میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ عقلاً تو ممکن ہے لیکن ابھی تک یہ قسم ہم نے ڈھونڈنا تو نہیں ملا ہمیں. یہ مقصود ہے. حصر استغرائی نہیں ہوتا کہ ڈھونڈنے سے ہمیں اتنی قسم مل گئی، اس سے زیادہ نہیں ملی. جیسے کپڑے کی قسمیں، رنگ کے کتنے قسمیں ہیں؟ تقریباً کتنے ہوں گے ابھی تک جو پیدا ہو چکے ہیں؟ ہاں، رنگ کے کتنے قسمیں؟ 12 قسمیں ہیں. کون ہے ماہر رنگ؟ بلاخرہ فرق کرے 100 قسمیں ہیں. آپ رنگوں کو تقسیم 100 قسمیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے رنگ اور نہیں ہے. رنگ کی تو 3 قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن ابھی تک ہم نے پیدا نہیں کیا. بس استغنا کا معنی ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے سے مزید نہیں ملا، اتنا تو مل گیا بہت ختم. مذہب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور مذہب تو بہت سارے ہیں. فرض کریں اس وقت 2000 مذہب ہیں. یہ 2000 مذہب یہ حصر استغرائی ہے. ممکن ہے کسی جنگل میں جائے کوئی اور عقیدہ والے بھی مل جائے، لیکن ابھی تو ہمیں اتنے 2000 تک مل گئے ہیں. 2000 مذہب دنیا میں ہے. 7 مذہب تو فقط ہندوستان میں ہے. عجیب و غریب مذہب ہے. کچھ مذہب جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا. کچھ مذہب چاقو کی پوجا کرتے ہیں. اس سے بھی گئے گزرے لوگ بھی ہیں. تو یہ مذہب یہ کیا حاصل کر رہا ہے؟ تعداد مذہب حصر استغرائی ہے. عقلاً اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک پیدا نہیں ہوا. یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ نصب 4 ہیں، کیا مزید اور بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. عقلاً ممکن نہیں اور ہونا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سروے ہو؟ یا تو کسی بھی فرد میں ایک دوسرے کے شریک نہیں ہوگا، یہ قسم. یا تو تمام میں شریک ہوگا ایک دوسرے کے، یہ 3. یا تو ایک طرف سے بعض میں شریک ہوں گے، دوسرے سے بعض میں شریک نہیں ہوں گے. یا تو ادھر سے بعض ادھر سے. اب کوئی 5ویں ضرورت آپ بتا کے دکھاؤ عقلاً. 5ویں ضرورت کون سی ہو سکتی ہے؟ 5ویں ضرورت بھی ہو سکتی ہے یہاں پر. ایسا نہیں کہ ڈھونڈ کے اتنا ملا ہو، اس سے زیادہ ہونا ناممکن ہے. آپ کوئی بھی فرض کریں انہی میں سے ہوگا. بس نصاب 4 کا حصر کیا ہے؟ حصر عقلی ہے، حصر استغرائی ہے. کوئی 5ویں صورت آپ بنا نہیں سکتے. انسان کو تقسیم کرنا، انسان یا معصوم ہے یا غیر معصوم، یہ حصر عقلی ہے یا حصر استغرائی ہے؟ عقلی ہے. کیونکہ انسان معصوم بھی نہ ہو، غیر معصوم بھی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور یا معصوم ہے یا غیر معصوم ہے. غیر معصوم بھی نہ ہو، معصوم بھی نہ ہو. اما انسان یا بالغ ہے یا عادل، یہ کیا ہے؟ استغرائی ہے. وہ تیسرے قسم ہو سکتی ہے اور ہے بھی صحیح. یہ 3 سالہ بچہ کیا ہے؟ یہ بالغ بھی نہیں ہے اور عادل بھی نہیں ہے. کیونکہ عادل اور فاسق بالغ ہونے کے بعد اس کی تقسیم ہوتی ہے، مکلف بننے کے بعد. یعنی اس پر تکلیف آنے کے بعد اگر عمل کر لیا اپنے وظیفے پر بن جائے گا عادل، عمل نہیں کیا تو بن جائے گا فاسق. اب یہ 2 سالہ بچہ کیا ہے؟ 2 سالہ بچہ نہ عادل ہے نہ فاسق ہے، کیونکہ اس پر کوئی تکلیف ہی نہیں تھا. کیا کہیں اس نے خدا کی نافرمانی کی یا خدا کی فرمان برداری کی،
کوئی فرمان ہی اس پر نہیں آیا تو پھر کیا فرمانی اور کیا فرمان برداری ہے. بس عادل اور فاسق کی تقسیم یہ حسب عقلی نہیں ہے، بلکہ طور پہ قسم ہے. کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو نہ فاسق ہیں نہ عادل. مسلمان اور کافر کیا ہے یہ بھی حسب عقلی نہیں ہے. کچھ ایسے انسان بھی جو نہ مسلمان ہے نہ کافر. دیوانہ کیا ہے؟ مسلمان ہے مسلمان بھی نہیں ہے، کافر ہے کافر بھی نہیں ہے. ہاں وہ دیوانہ اگر مسلمان کا بچہ ہو تو مسلمان کے حکم میں ہے. یہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے بچے ہوتے وہ کیا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے حکم میں ہے، پاک ہے وہ بچے کا. جو ہاتھ ہو ہاتھ پہ پاک ہے، پیر تو مشکل ہے ہاتھ پاک ہے. جی ہاں تمہیں ہاتھ کے پاک نہیں مشکل ہے. تو یہ بچے کیا ہے؟ بچے مسلمان نہیں ہے، بچے کافر بھی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے حکم میں ہے. اس لیے وہ فقہا نے فقہی کتابوں میں کہا ہے دفن کرنا واجب ہے مسلمان کو ومن بحکم ہی، اور ان افراد کو دفن کرنا بھی واجب ہے جو مسلمان کے حکم میں ہے. پھر مثال دیا حکم مسلمان کیا ہے؟ دیوانہ اور بچہ. دیوانہ اور بچہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے نہیں. الاول جی بالغ اور عالم میں عام خاص میں نسبت ہے. بہت سے افراد بالغ ہیں عالم نہیں ہے، بہت سے افراد عالم ہیں بالغ نہیں ہے. ایک 10 سالہ بچہ علامہ ہندی کا بیٹا فخر المحققین 11 سال کی عمر میں درس خارج دیتا تھا. پھر وہ جو بچہ تھا نا وہ کوئی پرندہ آتا اسے کھیلتا تھا. کوئی پرندہ آتا کمروں میں تو اسے کھیلنا پھر کرتا درس خارج ہو گیا. کوئی بچے کے وہ طبیعت اس میں ہے وہ درس خارج دیتا. اور یہ اوقات الانوار لکھنے والا میر حامد حسین رضوی لکھنوی یہ 11 سال کی عمر میں درس خارج دیتا تھا. اور یہ اصل میں نیشاپور کا ہے، ہندوستان کا نہیں ہے، نیشاپور کا ہے. وہ اسلام میں رہتا تھا. کشف الاسلام لکھنے والا فاضل ہندی کے نام سے نہیں، وہ میر حامد حسین رضوی نہیں، وہ تو فاضل ہندی کے نام سے مشہور ہے. کشف الاسلام لکھنے والا. کشف الاسلام شرح قواعد علامہ ہے میرے خیال میں، شرح قواعد علامہ. اصفہان میں لکھنؤ کے نواب نے خط لکھا اصفہان کی کسی مجتہد کو کہ ہمارے خواتین کو درس خارج دینے کے لیے کوئی نابالغ مجتہد چاہیے ہمیں جو خواتین کو درس خارج دے. تو اس نے کشف الاسلام والے کو بھیج دیا جاؤ ادھر درس خارج دے. 11 سال کی مجتہد تھی. تو عالم ہے لیکن بالغ نہیں ہے. تو ایسے افراد بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ ہاں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نماز تو 7 سال کی عمر میں ڈنڈے مار کے نماز پڑھواؤ بچوں کو. ہاں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ بعض مسلم کہتے ہیں کہ اگر ممیز ہو تو وہ امام جماعت بن سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب بس یہاں تک میرے خیال میں کافی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، ممکن ہے کیسے اور بھی طلبہ سنیں، لیکن اس کے لیے ہم ابھی جو مدارس میں جو عید ہے نا وہ ایک خطرناک عید ہے. وہ عید یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ کتابوں کو رکھ کے عالم بنے. کتابیں رکھنے سے جہل میں اضافہ ہوتا جائے گا، علم میں اضافہ نہیں ہوگا، جہل میں اضافہ ہوگا. کیا کرنا ہے؟ ایک ہوتے ہیں قلب کی ترقی، دل کی ترقی، ایک ہوتے ذہن کی ترقی. یہ کتابیں ذہن کو ترقی دینے میں ممید اور معاون ہیں، اما دل کو ترقی دینے میں، عقیدوں کو ترقی دینے میں یہ مددگار ثابت نہیں ہوں گے. تو اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو ترقی دینے کے لیے عمل زیادہ کرنا پڑے گا. مستحبات کو جہاں تک ہو سکے انجام دے اور مکروہات سے بچا. حرام کی تو بات ہی نہیں ہے، مکروہ سے بھی بچنا ہوگا. اور مستحبات جہاں تک ہو سکے ان پر آپ ضروری کہ آپ البتہ روایات میں ہیں اگر آپ کا دل مائل ہو تو مستحبات بجا لاؤ، اگر دل تنگ ہو تو واجب پر اتفاق کرو. کہتے ہیں
یہ چند روایت ہے. یہ کل رات کو میں نے بہار الانوار مطالعہ کیا تھا, جلد نمبر 87 میرے خیال میں, جلد نمبر 87 میں یہ تعقیبات نماز اور یہ مصحف نمازوں کے بارے میں دیکھے اس میں. وہاں پر چندین ائمہ طاہرین سے روایت ہے کہ ان للقلوب ادبارا و اقبالا, انسان کا دل کبھی مائل ہوتا ہے, کبھی روگردان ہوتا ہے, کبھی آگے بڑھتا ہے, کبھی پیچھے ہٹتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب آگے بڑھے تو مستحبات پر آمادہ کرو ان کو, جب پیچھے ہٹے تو واجبات پر اتفاق کرو. تو انسان یہ ہے. اور بہت سارے اذکار ہیں, بہت سارے, یہ جو ہے نا بہت علاج ہے اس کے. یہ علم فقط پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے, علم کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے, جو پڑھنے کے علاوہ, محنت کرنے کے علاوہ اور بھی رموزات اور اشارات ہیں. جب تک ہم ان کے عمل نہ کریں یہ بڑی کام کرنی ہے. یہ ہمارے جہل میں اضافہ ہوگا اور گناہوں میں اضافے کا سبب بنے گا. ایک عالم آیا تھا ہمارے مدرسہ میں نجف اشرف سے, کہتے ہیں لوگ تو سب نے دودھ بیچتے ہوئے لایا اس کو گھر میں. تو ایک بوڑھا آدمی رکھا, اس نے کہا ایک بات باقو, کیا دودھ بیچتے ہوئے لاتے ہو, یہ آیا ہے تم لوگ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے, جہنم میں تھوڑا ہے. تو کسی نے کہا بھائی کیوں کرے, اس لیے عمل تم میں کرنا نہیں ہے, بتائے بغیر یہ نہیں رہے گا, عمل کرنے میں تم لوگ آمادہ نہیں ہے. تو جتنا یہ بتاتا جائے گا اتنا تمہاری سرکشی میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو یہ تم جہنم میں ڈالنے کے لیے آئے تو کیا دودھ بیچتے ہوئے لاتے ہو, اس کو جلدی بتا دو واپس بھیجا دے ہوتا کہ جان چھوڑنے کا مطلب جہالت کی وجہ سے قیامت کے دن کچھ چھوٹ مل جائے. کیونکہ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ ایک عالم کو 70 جاہل کو بخشش ہوگی, اتنی مدت میں ایک عالم کی بخشش ہوگی. 70 جاہل جنت میں جائیں گے بخشش ہو کے, اتنی مدت میں ایک عالم مولانا صاحب ابھی چل دیا آرام سے نکلے گا, مشکل سے ایک عالم. پھر دوبارہ 70 جاہل, پھر ایک عالم, پھر 70 جاہل, ایک عالم. تو ہمارا بیڑا جو نا غرق ہے. عالم سے بڑا بھی جو ہم پڑھتے ہیں, امامہ پہنے نہ پہنے بندے خدا, امامہ پہنے کوئی ضروری تھوڑا ہے. آپ یہ عالم ہیں, جتنا آپ جانتے اتنے پہ آپ عالم ہیں, یہ مقصود ہے. وہ علم حاصل کرے, بلاخرہ ممکن ہے وہ جاہل ہونے کی صورت میں اس میں اکڑ تو نہیں آتے نا. جاہل بلاخرہ خدا پر جرأت پیدا کر کے بالکل اکڑ کے جان بوجھ کے تو وہ اتنا نہیں کرتے ہیں. بلاخرہ وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے, کچھ نہ کچھ علاج کر لیتا ہے. لیکن عالم غلطی بھی کرے گا تو جی کرے, ہاں میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے, یہ میرے جائز تھا, فلاں کا نقصان تھا. اور کسی نے کہا بھائی میرے مرغی پکڑی کا پیسہ کم ہو گیا, کسی مولوی کو نہیں ملا, ورنہ وہ کہنے کے طریقے سے حلال کر کے رکھ لے گا. یہ باتیں واقعیت بھی ہے, کیونکہ یہ کرتب ہمارے اندر کبھی کبھار یہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے علاج بہت ہے. اب یہ کتاب, اس کتاب کے تمارین جو ہے وہ سب احادیث و روایت پر مشتمل ہے. یہ مواد العربیہ, اس میں بہت ساری روایت ہیں, اسی کو آپ مطالعہ کریں, کافی اس میں روایتیں ہیں. اس میں ایک عجیب روایت میں نے کل اس کا مطالعہ کیا تھا, تھوڑا یہ تمرین حل کر رہا تھا, تو آج میں آپ کو بتا دوں تاکہ کیونکہ یہ کیسے سننے والے طلبہ کرام جس کو سن لیں. وہ عجیب حدیث مواد العربیہ جلد دوم حمید محمدی کے جو حاشیہ ہے صفحہ نمبر 183 میں ہے یہ حدیث. اور اس حدیث کو نقل کیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 127 سے 110 والی جلد والی بہار سے. بہار الانوار جلد نمبر 83 صفحہ نمبر 127. ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا, آنے کے بعد اس نے عجیب جملہ کہا اور امام علیہ السلام نے ایک عجیب جواب دیا ہے. فقال انی حرمت الصلاۃ باللیل, جس میں ہم اکثر طلبہ ملوث ہیں, اکثر علماء ملوث ہیں. مجھے نماز شب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے چند دنوں سے. انی حرمت یعنی میں محروم ہو چکا ہوں نماز شب سے. اور یہ عجیب سوال ہے. یہ اس زمانے میں تو واجب نماز پر بھی لوگ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. یہ اگر واجب بات نہیں کرتے ہیں, وہ تو میں بچا لا رہا ہوں, اس کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے غمگین اس بات سے میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا ہوں.
چند دنوں سے یا چند مدت سے نماز شب سے میں محروم رہا ہوں. فقال علیہ السلام قد قیدتک ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تمہیں زندان میں ڈال کر رکھا ہے. ہم نماز شب سے محروم ہونا بہت نیک کام، یہ تو ایک مثال ہے. یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہم نیک کام کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا. توجہ دینے کا مطلب یہ ہے ابھی کھانے میں ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے، پہننے میں ہمیں شوق پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، دوست احباب سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. وہ نماز شب ذکر ان میں شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ بس ہر روز ایک سفر قرآن تلاوت کرنے کی شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تمام نیک کام جو وہ گناہوں کی وجہ سے. جتنا گناہوں میں اضافہ ہوگا نیکیوں سے انسان پیچھے رہے گا. ایک اور عجیب غریب حدیث ہے، اس کا مضمون میں عرض کرتا ہوں کیونکہ الفاظ میرے ذہن میں اس وقت حاضر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ خدا، یہ حدیث قدسی ہے تقریباً، خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں سے جو نعمت طلب کروں گا، ہم خیال کریں گے طلب کریں گے تو خدا تعالیٰ میرے سے نہیں دے گا. کھانا بند کریں گے، روٹی بند کریں گے، پانی بند کریں گے، سانس لینا بند کریں گے، یہ نہیں کرتے. جو ہمارے نزدیک سزا ہے وہ خدا استعمال نہیں کرتے. وہاں پر فرماتے کہ خدا بند عالم جس کو میں لی چاہتا ہوں اس کے دل سے میں ایک چیز اٹھا لوں گا. وہ کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ مناجات کرنے اور میرے درگاہ میں التجا کرنے کی جو لذت ہے وہ اس دل سے اٹھا لوں گا. وہ نہیں چاہے کہ دعا کرے اور خدا کے درگاہ میں مناجات کرے اور خدا کے سامنے اپنے آپ کی بے کسی اور بے قربی کو پیش کرے. تو جس کے دل میں مناجات میں شوق نہ ہو، خدا کے درگاہ میں فریاد کرنے کا شوق نہ ہو، گڑگڑانے کا شوق نہ ہو، یہ ضروری کہ آپ دعائیں سننے لکھے 1-2 گھنٹے کا پڑھیں. 2 لفظ سے آپ مناجات کر سکتے ہیں، ایک جملے سے آپ مناجات کر سکتے ہیں. تو ان کا شوق نہ ہونا کیا ہے؟ یہ خدا کے نزدیک متنفر ہونے کی علامت ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ معرفت میں اضافہ ہوا. نا یہ اصطلاحات جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے. ابھی ہم ہنر پڑھ رہے ہیں، علم نہیں پڑھ رہے ہیں. علم ہوتا ہے وہ عمل اور باطنی کاموں سے اس کو آہستہ آہستہ تمرین کر کے ایک دوسرے سے حاصل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.